تو اب انفراسٹرکچر آپ بچھانے کے لیے ان کو یہ پیسہ چاہیے، تو 5,000 پر ایجنٹ جو ہے ان کو دے گا. جس کے پاس 5,000 نہیں ہے اس کو بھی وہ ایجنٹ وہ اٹھا لیں گے، کہیں گے کہ جی اگر آپ نہیں دیں تو نظر میں لیکن آپ کا کوٹا آدھا ہوگا، آپ کا 3 لاکھ کا نہیں اپنا 1.5 لاکھ کا کوٹا ہوگا. تو جیسے ہی آپ پورا کوٹا کر دیتے ہیں آپ فل ایجنٹ بن جاتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ 50 لاکھ آدمی کو نوکری مل گئی. ڈاکٹر صاحب میں نے جو سنا ہے اور جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ دماغ سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. جی ہو رہا ہے، ایجوکیشن سے جنریٹ ہوتا ہے، انوینشن سے جنریٹ ہوتا ہے، ٹیکنالوجی سے جنریٹ ہوتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی مثالیں لیتے ہیں. جی جی زیادہ دور نہیں جاتے، ساؤتھ کوریا پہ آتے ہیں. ساؤتھ کوریا ہم زیادہ رئیس تھے ساؤتھ کوریا سے. ساؤتھ کوریا یوزڈ ٹو بی تھرڈ ورلڈ کنٹری. زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، 80s کی بات ہے. لیکن انہوں نے ڈیولپمنٹ کی، ایجوکیشن پیدا کی، ٹیکنالوجی پہ آئے، برینز امپورٹ کیے، دنیا سے کمپیٹ کیا. اب ان کے پاس بڑے بڑے کارپوریشنز ہیں، ڈیوو ہے، سیمسنگ ہے، ایل جی ہے، اور بھی بے شمار ہیں. وہ دنیا سے کمپیٹ کرتے ہیں اور ایون جاپان سے بھی اب کمپیٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو محنت کرا کے، ایجوکیٹ کرا کے، ٹیکنالوجی فراہم کر کے انہوں نے دنیا سے کمپیٹ کیا اور وہ ایک خوشگوار اور ایک پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، عزت دار اور رئیس ملک بنے. آپ کا جو فارمولا ہے اس میں پیسے سے پیسہ آ رہا نہیں جی. وہ بھی کوریا کہاں بنا ہے جی. کرپشن ختم کی پہلے، سب سے پہلے. تو یہ اس فارمولے سے کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ اب کرپشن تو جب جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے مفت میں، یہ مفت میں پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس، لوگوں کے پاس نہیں آیا، رئیس لوگوں کے پاس آیا شروع میں. دیکھو رئیس لوگوں نے بزنس کی، یہ بزنس ہے، بزنس جائز ہے. تو اس میں کرپشن نہیں ہوگا؟ کہاں کرپشن؟ کہیں کرپشن کا نام و نشان نہیں ہے. کوئی ایسا اینگل ڈھونڈ لیں گے؟ کہیں کوئی اینگل ڈھونڈ ہی نہیں سکتے آپ. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے اندر آپ کو آنےسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر انہوں نے پہلے کرپشن ختم کی، اس کے بعد ایجوکیشن لائے. یہ تو کرپشن کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ ختم یہ کہ ہر آدمی کی تنخواہ گورنمنٹ کہہ دے گی کلچر سے منسلک ہو چکی ہے. وہ نہیں اب ختم ہو جائے گی نا. کیوں کرپشن آئی؟ کرپشن کیا تھا کہ شارٹیج، اکنامک ڈپریشن، اس کی وجہ سے. رئیس لوگ بھی کرپٹ ہوتے ہیں؟ جو اس لیے کہ وہ پہلے تو غریب ہی تھے نا، اب امیر تو اب ہوئے ہیں. جو پہلے سے رئیس تھے وہ کیا کرپٹ؟ ہاں وہ نہیں قریب تھے، بہت سارے. آج سے اگر دیکھیں کہ اگر آپ 50s میں لیں، 60s میں لیں تو کرپشن نہیں تھی، امیر آدمی کرپٹ نہیں تھا، بہت کم تھے. وہ کیا تھے، وہ امیر جو تھے وہ امیر ہی تھے، انہوں نے کرپٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو بعد میں آئے جو نئی پود آئی. بھی تو نئے لوگ رئیس بنیں گے، نہیں بنے ہیں تو ان کو تو آپ کے پروگرام سے نئے لوگ رئیس بنیں گے. نہیں رئیس بنے ہیں، لیکن کرپشن کرپشن کیسی ہوتی ہے؟ اگر شارٹیج ہو، کسی چیز کی شارٹیج ہو تو کرپشن ہوگی. اگر یہی کیک جو ہے ایک ٹیبل کی جگہ ہے، سارے کھانے والے 1000 ہیں، اگر کیک اس پورے کمرے جتنا ہو تو ہر ایک کو حصہ اچھا طرح خاصا مل رہا ہے تو کرپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ایک انسان کا کریکٹر اتنا اچھا نہیں ہے وہ برکت آپ کس طرح ٹھیک کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں اس فارمولے سے. اس فارمولے سے یہ ہے کہ اس میں تو یہ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ کی تنخواہ 3 گنا کر دی جائے گی، ہر آدمی کی 3 گنا کر دی. اگر آپ کے تیل، بجلی، پانی 1/3 پہ آ جائے، کیونکہ آپ نے سارے ٹیکسز ختم کر دیے، بانڈ سے آپ خرید رہے ہیں چیزیں. آپ کے خیال میں رئیس ملکوں میں کرپشن نہیں ہے؟ رئیس کو یو ایس اے میں بھی کرپشن ہے، ان کے پاس یہ پروگرام نہیں ہے. لیکن لوگ کرپٹ ہیں نا، وہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی کرپٹ ہیں، امیر لوگ بھی کرپٹ ہیں، لیکن بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ. اتنے نہیں ہیں جتنے کہ پاکستان میں. فرق اتنا کیا ہے کہ وہ امیر ملک ہے، اس کے اندر اتنی کرپشن اس لیے نہیں ہے کہ ہائی لیول کی کرپشن ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر تو غربت ہے، غربت نے بیڑا غرق کر دیا ہر ایک کا. لیکن پیسے والے بھی کرپٹ ہیں. وہ دیکھو نا جی، وہ پیسے والے نہیں تھے پہلے، وہ اب پیسے بنے ہیں، اب پیسے بنانے ہیں انہوں نے، پہلے تو نہیں پیسے تھے ان کے پاس. تو کرپٹ تو وہی ہو گیا نا کہ جیسے ان غریب تو انہوں نے کہا جی میں آج منسٹر بناؤں، پتہ نہیں کل ہوگا کہ نہیں ہو، تو جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو بھائی. یہ اس وقت جو بھی منسٹر بنا ہوا ہے نا، وہ کروڑوں روپے دے کے منسٹر بنا ہے. اب وہ کہتا ہے میں نے کروڑ دیے، میں 10 کروڑ جب تک نہیں بناؤں گا اس وقت تک میں کیسے رہوں گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ اتنے ووکلی اگینسٹ ہیں ان لیڈرز کے، ان منسٹرز کے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بات بھی سنیں اور یہ آپ کی بات مانیں گے تو آپ ان کی فیور میں، تو آپ کی اس میں تضاد نہیں ہے اس بات میں ساری؟ دیکھ رہے جی کہ یہ آپ کی بات سنیں تو یہ اچھے لوگ ہیں، یہ آپ کی بات نہ سنیں تو یہ برے لوگ ہیں، اور یہ واقعی میں کرپٹ ہیں آپ کے بقول. میں تو کیسے دیکھ کے بنے کہ 360 کما بھی رہے ہیں بہت سارا پیسہ. جتنے بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک ایماندار ہے تو وہ اسی وقت اپنا استعفیٰ دے کے چلا جائے. آپ کے خیال میں کوئی ہے؟ نہیں ہے، اس لیے بیٹھے ہیں. تو یہ کیسے آپ کی بات سن سکتے تو ہیں؟ میری بات تو اللہ سنے گا،
میں تو یہ نہیں کہتا. تو اپنی پارٹی بھی کھول رہا ہے. تو پارٹی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن میں کہنے کھول چکے ہیں. ہے, وہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن دیکھو نا, ایک صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کا بھولا نہیں کرے. آپ کی ایک اور بات یہ ہے کہ یہ لوگ آئی ایم ایف کی وجہ سے, کیوں یہ آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں, اس لیے آپ کی بات نہیں سنتے. نہیں, آئی ایم ایف آپ سے رئیس بھی ہے. وہ چند ایک لوگ ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ایم ایف کی بات سنتے ہیں. آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ کی بات نہیں سنی جاتی کہ آئی ایم ایف سے انہیں پیسہ چاہیے. دوسرا یہ کمیشن بھی ہوتا ہوگا. دیکھو نا جی, یہی جو لوگ بیٹھے ہیں جو منسٹرز ہیں, ان کی تنخواہ کم از کم 4-5 گنا ہو جائے گی. یہی جو منسٹر بیٹھے ہیں, میں بتاتا ہوں اسی چیز کو کیسے ان کو ہم لالچ دے کے کیسے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. لالچ دینا اچھی چیز ہے, بالکل اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ بھی لالچ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو انسینٹو, ہمارا ہر چیز پہلے انسینٹو ہونے کے, یہ چیز کرو گے تو یہ ملے گی, یہ چیز ملے گی. کی وجہ سے منسٹر تھوڑی بنے. نہیں, میں بتاتا ہوں نا, جب ان کو پتا چلے جائے گا کہ ہم کو, اگر کسی منسٹر کی تنخواہ 50,000 روپے ہے تو وہ اس لیے منسٹر بنا تھا کہ اس کی تنخواہ 50,000 روپے, نہیں, اب 2 لاکھ ہو جائے گی. وہ تو زیادہ کماتا ہوگا, بہت زیادہ. وہ اس لیے کماتا ہے نا کہ اس کو پتا ہے کل میں منسٹر میں نہیں رہوں گا. اس لیے اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ یار میں منسٹر بناؤں اور میں لوگوں کے کام کروں گا اور رہوں گا منسٹر, اور مجھے تنخواہ بھی اتنی زیادہ ہے, تو وہ کوشش کرے گا کب کرپشن نہیں ہوگا. پاکستان سے ایک کال آ رہی ہے, پتہ چلاتے ہیں کون سا تھا. جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا نام ہے آپ کا؟ سر میں فیاض خان بات کر رہا ہوں بنیر سے, پاکستان بنیر سے. جی, کیسے ہیں آپ؟ خیر خیریت الحمدللہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ مسعود خان صاحب, جی, ڈاکٹر نیاز صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب سے. جی سر. جی کریے. لیکن سب سے پہلے میں بیدار پاکستان کو K2 چینل کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی بات کی آپ نے آج, اتنا اچھا پروگرام چلا, بہت خوش کیا آپ نے ہمیں آج. تھینک یو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر نیاز صاحب سے کہ ڈاکٹر نیاز صاحب کے کہنے کے مطابق کہ اگر یہ فارمولہ یہ پاکستان میں 1 ماہ میں نافذ کر دے تو وہ 1 ماہ میں 5 ملین بے روزگاروں کو روزگار دیں گے. تو کیا ان کے پاس ایسی کوئی جادو کی چڑی ہے جو یہ 1 ماہ میں 5 ملین بے روزگاروں کو روزگار دیں گے؟ پچھلے 65 سال سے جب پاکستان بنا ہے تو ابھی تک اتنے آدمیوں کو روزگار نہیں ملا. دیکھیں جی, آپ ریسرچ کریں, ان کا پیکج ہے, ویب سائٹ بھی ہے, کتاب بھی ہے, ٹی وی پروگرام بھی ہے, آپ ان کے فارمولا پہ ریسرچ کریں. میں دکھاتا ہوں کتاب. جی, ابھی آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. یہ موجودہ صدی کا اقتصادی انقلاب, ان کی ویب سائٹ ہے www.bedar.com.pk. آپ اس پہ جائیے, ریسرچ کیجیے, سمجھیے. جادو کی چھڑی تو میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں, اس کا یہ ہر پروگرام میں جواب دیتے ہیں. میں ابھی جواب دے رہا ہوں نا جی. جادو کی چھڑی اس طرح ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر گورنمنٹ آپ کو کہے کہ اگر یہ بانڈ ہے یہ آپ بیچیں اور اس بانڈ کو بیچنے سے آپ کو 10% کمیشن ملے گا, تو کیا آپ اس بانڈ کو نہیں بیچیں گے؟ گورنمنٹ تو آپ سے یہی کہہ رہے بانڈ بیچو. ہر آدمی کو بانڈ کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کی چیزیں ہر چیز سستی ہو جائے گی. گورنمنٹ کی جتنی چیزیں ہیں ہر آدمی بانڈ کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. جب ہر آدمی بانڈ لینے کے تیار ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب جی, وہی بات بار بار کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. میری مسعود خان صاحب, میری ایک درخواست یہ ہے کہ کیا میرے ملک میں پاکستان میں یہ سیاستدان اتنے نالائق ہیں جو ان سے رابطہ نہیں کرتے اپنے ملک کی قسمت سنوارنے کے لیے؟ دیکھو جی, آپ کا بات صحیح ہے. وہ دیکھو ہمیں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا ان سیاستدانوں کو. تھینک یو ویری مچ. ان سیاستدانوں کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. کیوں اب سیاستدانوں کے اوپر ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا؟ اس طرح مقصد یہ ہے کہ ان کو کہا جائے کہ تم غریب نہیں ہوگے, تمہاری تنخواہ تمہاری اور بھی. دیکھیں, سیاستدان تو ہمیشہ رول کرے گا اگر وہ آپ کے پیکج کو مان لیتا ہے. جی. اگر پاکستان 1 مہینے میں رئیس ترین ملک بن جاتا ہے اور فار ایگزامپل جو پارٹی ابھی پاور میں ہے جی. وہ آپ کی بات مان لیتی ہے, اسے تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. اچھا, آپ بہت بڑا انسینٹیو دے رہے ہیں. بتائیں اب اور کیا لالچ دیں گے آپ؟ لالچ دے دیا اس کو. ہمارا کیا بگڑا؟ ہم نے تو لالچ بھی دینا چاہ رہے ہیں. دیکھو جی, نہیں ہمارا بگڑا کچھ نہیں ہے. ہم نے اس لیے کچھ نہیں بگڑا کہ ہمیں جاب مل گئی, مہنگائی ختم ہو گئی, ہر چیز بے افراد ہو گئی. اس پروگرام میں بھی کمیشن ہے. کمیشن کیوں نہیں ہے؟ سب سے بڑا کمیشن تو یہ ہے کہ لالچ دے دیا گیا ہے کہ آپ ہم بہت سارے لوگ پاکستانی جو ہیں وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ رو رہے ہیں کہ ہر چیز کا کمیشن ہے. تو یہ کمیشن اس پروگرام میں بھی کمیشن ہے. یہ پیور پروگرام کیسے رہے گا؟ کمیشن دیکھو نا جی, کمیشن یہ ہے جو بانڈ بیچتا ہے اس کو
کمیشن مل رہا ہے نا. اس کو سیاستدانوں کو کمیشن نہیں مل رہا. سیاستدانوں کو